بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم مختلف عبادات کو دیکھیں جو کہ مسلمانوں پر نافذ کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری عبادات کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور حتیٰ کہ پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اپنے پیسوں میں سے نکال رہے ہوتے ہیں پیسے، اور بہت سارے لوگ تو میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ ایسے کیلکولیشن کر رہی ہوتی ہے انگلیوں پہ کہ اچھا اتنے ایسٹس ہیں تو اس پہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ منیمم سائڈ پہ جو بنتا ہے وہی دیں۔ تو لوگ اپنے پاس اویلیبل جو ہوتا ہے اس میں سے نکالنے میں بھی دقت ان کو ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کے لیے آپ کو ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی، پیسے جوڑنے پڑیں گے، لمبا سفر کرنا پڑے گا، پھر آپ کو حج کی وہ صعوبتیں، وہ سارے پرابلم جو وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سب فیس کرنا پڑیں گے۔ پھر اس کے بدلے میں جو آپ کو ثواب ملے گا، وہ جو حج کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ زکوٰۃ آپ نے دی ہے جو اس کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ عبادت جس کو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور جس کا زیادہ ثواب ہے وہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا۔ قرآن پاک آپ اتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے نہ کوئی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، نہ آپ کو کہیں پہ جانا پڑتا ہے، نہ کوئی سفر کرنا پڑتا ہے، نہ آپ کو کسی پرابلم، دقت، پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ بڑے سکون سے اپنی کمفرٹیبل جگہ پر بیٹھتے ہیں، کوئی بیڈ ہے، صوفہ ہے، چیئر ہے، جس جگہ بھی آپ روٹین میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں آپ وہاں پر سکون سے بیٹھیں اور قرآن پاک اٹھائیں، اس کو کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ اس سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اب اتنے ریلیکس اور پرسکون کام کو کرنے کے لیے آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کو ہر لفظ کے ساتھ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، یعنی ایک لفظ پڑھنے کے لیے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایک نماز پڑھنے پر آپ کو ایک نماز کا فائدہ ملے گا، ایک حج کرنے پر آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ایسے جتنی بھی عبادت ہیں ان کا فکس ہے، لیکن قرآن پاک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ ایک لفظ کے لیے آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ اچھی عبادت اور اس سے زیادہ فائدہ مند، یعنی فائدے سے مراد ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ملنے والی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آپ بہت ہی سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے، جس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، قرآن پاک کو اٹھائیں، بیٹھیں، سکون سے پڑھیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ میں چونکہ خود پڑھتا ہوں قرآن پاک کو، اور مجھے بھی ایک پرابلم فیس آ رہی تھی وضو کی، تو میں نے پھر اس پہ کچھ ریسرچ کی۔ تو گوگل پر جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہے وہ مولانا طارق جمیل سے لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے جتنے بھی ڈفرینٹ سیکٹس کے فرقوں میں اتھینٹک لوگ ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ وضو میں ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وضو میں نہیں ہیں تو تب بھی آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ثواب پہ، نیکی پہ، آپ کے قرآن پاک پڑھنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو اس کو ذہن نشین کر لیں، کنسلٹ کر لیں کسی مسجد کے، اپنے قریبی مسجد کے امام سے پوچھ لیں، خود اس پہ تحقیق کر لیں۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ساکس اتاروں گا، پھر بوٹ اتاروں گا، پھر میں وضو کروں گا، پھر میں آؤں گا، جاؤں گا، بیٹھوں گا، تو وہ ایک لمبے پروسیس سے فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سمپلی جب بھی آپ کا دل کرے آپ ریلیکس ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں، قرآن پاک کو اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے اچھی عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ قرآن پاک کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، 1 پیج پڑھیں، 2 پڑھیں، پھر 10 پڑھیں، آپ کا سٹیمنا بڑھتا جائے گا، آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اجر دینے والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔